اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اس لیے اے ایمان والو تم بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رجب المرجب کی بہاروں کی تو کیا بات ہے، مکاشفات القلوب میں ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں رجب میں 3 حروف ہیں، را جیم با۔ را سے مراد رحمت الہی، جیم سے مراد بندے کا جرم اور با سے مراد بر یعنی احسان و بھلائی۔ گویا اللہ پاک فرماتا ہے میرے بندے کے جرم کو میری رحمت اور بھلائی کے درمیان کر دو۔ حضرت سیدنا علامہ صفوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں رجب المرجب بیج بونے کا، شعبان المعظم آب پاشی یعنی پانی دینے کا، اور رمضان المبارک فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ لہٰذا جو رجب المرجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا اور شعبان المعظم میں آنسوؤں سے سیراب نہیں کرتا، وہ رمضان المبارک میں فصل رحمت کیوں کر کاٹ سکے گا؟ مزید فرماتے ہیں رجب المرجب جسم کو، شعبان المعظم دل کو، اور رمضان المبارک روح کو پاک کرتا ہے۔ تابعی بزرگ حضرت سیدنا ابو قلابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجب کے روزے داروں کے لیے جنت میں ایک محل ہے۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے رجب کے مہینے میں استغفار کی کثرت کرو، بے شک اس کے ہر لمحے میں اللہ پاک کئی افراد کو آگ سے نجات عطا فرماتا ہے۔ جو شخص ماہ رجب میں 3000 بار اس طرح استغفار پڑھے گا وہ بخش دیا جائے گا۔ استغفر اللہ یا ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام۔ استغفر اللہ یا ذا الجلال والاکرام من جمیع الذنوب والآثام۔ رجب المرجب میں دعائے نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رجب کا مہینہ آتا تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا کرتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ اللہ تعالیٰ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس دعا کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔